مثال لیتے ہیں کہ ہم کیچپ بناتے ہیں اور یہاں عمودی محور پہ آئی ہماری قیمت فی بوتل، تو یہ ہوا 10 روپے، یہ 20، یہ 30 اور یہ 40 روپے فی بوتل۔ اور یہاں افقی محور پہ آئی بوتلوں کی مقدار فی ہفتہ، یہ آئی 100، 200، 300 اور 400۔ اب یہاں اپنے مانگ کے کرو کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہاں ہم تصور کر رہے ہیں کہ ہمارا والا کیچپ اس وقت بازار کا سب سے منفرد کیچپ ہے، تو ہمارے کیچپ کے مانگ کا کرو کچھ ایسا نظر آئے گا۔ اور چونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ منفرد ہے، تو یہ بہترین مقابلے والا بازار نہیں ہے۔ ہماری اس قسم کے کیچپ میں اجارہ داری ہے، تو یہ والا بازار ہے ہمارے یا میرے کیچپ کا بازار۔ ہمارے والے کیچپ کو عوام زیادہ پسند کرتی ہے، اس کا ذائقہ سب سے نرالا ہے، اس کے اجزاء سب سے خالص ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہو سکتا ہے دوسرے کیچپ والوں کا آپس میں مقابلہ ہو، مگر اب ہماری اس قسم کے کیچپ میں اجارہ داری ہے۔ اس بارے میں ہم پچھلی کئی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کہ اگر ہماری اجارہ داری ہے تو ہمارے اضافی آمدنی کے کرو کی ڈھلان مانگ سے دگنی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ کچھ ایسا نظر آئے گا۔ اور پھر ہم لاگتوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ہماری اضافی لاگت اس صورت میں ایسی نظر آئے گی، جس کو ہمارے کیچپ کی فراہمی کا کرو بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر ہم اوسط مجموعی لاگت بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ شروع میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مقررہ لاگتوں کو چھوٹی سی مقدار سے تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، مگر یہاں اضافی لاگتیں کم ہوتی ہیں اوسط مجموعی لاگت سے، تو یہ آتی ہے نیچے نیچے نیچے، اور یہاں آتے ہی ہر اضافی یونٹ یا عدد پہ لاگت کا اوسط بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اوسط مجموعی لاگت ایسی نظر آنے لگتی ہے۔ ہم یہ پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ اجارہ داری والے کاروبار میں ہوتے ہوئے ہم وہ مقدار بنائیں گے جہاں ہماری اضافی لاگت ہماری اضافی آمدنی کے برابر ہو جائے گی۔ اس مقدار سے پہلے ہر یونٹ پہ ہمیں معاشی منافع مل رہا تھا، اس کے آگے یہ منافع نہیں ملے گا تو ہم یہ والی مقدار بنائیں گے، جبکہ ہم اس کو تقریباً اس قیمت پہ بیچیں گے۔ اگر یہاں ہم معاشی منافع کا سوچیں تو یہ ہے اوسط آمدنی فی بوتل، یہ آئی اوسط لاگت فی بوتل، تو یہ ہو گیا ہمارا اوسط معاشی منافع فی بوتل، جس کو ہم ضرب دیں گے بوتلوں کی تعداد سے، تو یہ آ گیا ہمارا کل معاشی منافع۔ اب یہاں ہم سوچیں گے کہ اس سے صارفین کو کتنا فائدہ مل رہا ہے، یا جتنی قیمت وہ اس کی ادا کر رہے ہیں اس کی مد میں کتنا فائدہ مل رہا ہے، جو کہ یہ والا حصہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں صارف کا اضافی فائدہ۔ اب تصور کرتے ہیں کہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تو ہمارے پاس مزید معاشی منافع کمانے کی جگہ موجود ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو تصویر ہمارے سامنے ہے اس کے حساب سے خریدنے والوں کا فائدہ ہمیں ملنے والی قیمت سے کافی اوپر ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمارا کیچپ تو سب سے اعلیٰ اور منفرد ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو اپنی من پسند قیمت پہ بیچیں۔ تو ہم یہی کرتے ہیں، ہم بناتے تو ٹھیک یہی والی مقدار ہیں، مگر اپنی مقدار کے پہلے 100 اعداد پہ ہم ایک مختلف نام چپکا دیتے ہیں۔ اس کو ہم لکھ دیتے ہیں منچلا انوکھا کیچپ۔ پھر ہم اس کو بڑی بڑی دکان اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں رکھوا دیتے ہیں۔ بوتل کے اندر کیچپ تو وہی ہے جو کہ سب میں ہے، مگر اس والے میں ہم خوب سارے انگریزی کے مشکل الفاظ چپکا دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو سب سے اوپر والی قیمت یعنی 40 روپے فی بوتل پہ بیچتے ہیں۔ تو ہماری پہلی 100 بوتلیں ہم بیچتے ہیں 40 روپے فی بوتل کے حساب سے۔ یہاں یاد رکھنا ہے کہ ہم تقریباً 150 بوتلیں بنا رہے ہیں، تو ہماری اوسط مجموعی لاگت ادھر ہے، یہ والی لکیر۔ تو یعنی ان بوتلوں پہ ہمیں اتنا معاشی منافع فی بوتل مل رہا ہے، جس کو ہم ضرب دیں گے بوتلوں کی مقدار یعنی 100 سے، تو اب ہمارا معاشی منافع بڑھ گیا۔ ہم نے صارف کے اضافی فائدے میں سے بھی اپنا فائدہ پکڑ لیا۔ اب یہ جو باقی کی بوتلیں ہیں یہ وہی پرانے والے نام اور انداز میں بک رہی ہیں،
اور ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں زبردست کیچپ، تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر وہ مہنگے ہوٹل والا کبھی اس دکان پہ چکر لگا لے تو سمجھ جائے کہ یہ وہاں تو یہ چیز زیادہ مہنگی ہے۔ تو ہم نے یہاں کیا کیا؟ ہم نے یہاں امتیازی سلوک کیا۔ امتیازی سلوک صارف کی استطاعت کے حساب سے ہم نے ان کو مختلف قیمتوں پہ ایک سا مال بیچا، اور اس کو ہم کہتے ہیں قیمتوں میں امتیازی سلوک۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے کاروباری صارف کے اضافی فائدے کو اپنے کاروباری فائدے میں بدل کر اپنا معاشی منافع بڑھا سکتا ہے۔